اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹیچر کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ازل سے ہی چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہبی طبیعت کے مالک اپنی شرارتوں سے گل کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں، اور ان شرارتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسی گھٹیا سوچ اور گھنونی سازش نہیں جو انہوں نے نہ کی ہو۔ یہ تو ایسا ہے کہ پھونکوں سے سورج کو بجھانے کی کوشش کی جائے، لہٰذا اسلام دشمن عناصر اسی نادانی سے سازشوں کے جال بنتے آئے ہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے دشمن اپنی عقل کی تدبیر بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بناتا ہے۔ یقیناً اللہ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع بھی انہی خفیہ سازشوں کے گرد گھومتا ہے جو تاریخ میں دشمنان اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول کی بے حرمتی کرنے کی بار بار کوشش کی گئی، یہاں تک کہ حاسدین کی 12 کوششیں رہیں کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہیں۔ لہذا اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو سب سے پہلی سازش سر انجام دی گئی، اس کے بارے میں ابن نجاد لکھتے ہیں، سن 386 ہجری سے 411 ہجری تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ تھا، جس کے زیر اثر مدینہ منورہ بھی ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکمران کی حتی الامکان یہی کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجسام کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی تمام توجہ کا مرکز مدینہ منورہ نہیں بلکہ مصر ہو۔ لہٰذا اس مقصد سے مصر میں ایک انتہائی عالیشان عمارت تعمیر کی گئی، جس میں وہ ان اجسام مبارک کو رکھنا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے ایک کارندے ابو فتوح کو مدینہ بھیجا۔ جیسے ہی یہ ابو فتوح نامی بدبخت کارندہ مدینہ پہنچا، اہل مدینہ کو پہلے سے ہی اس سازش کی خبر ہو گئی، لہٰذا اہل مدینہ ابو فتوح پر بہت غضبناک ہوئے، اس کو قتل کرنے کے در پہ تھے کہ ابو فتوح چلا اٹھا کہ میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حاکم مصر مجھے قتل ہی کرتے۔ قتل ہو جانے کے خوف سے اس کے منہ سے یہ الفاظ تو نکل آئے، لیکن اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، جس سے نہ صرف کئی گھر تباہ ہوئے بلکہ بہت زیادہ جانی و مالی نقصان بھی ہوا۔ اسی دوران ابو فتوح کو مدینہ منورہ سے بھاگنے کا موقع مل گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مجرموں کے ناپاک ارادوں سے نجات دلائی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس حکمران نے ایک کوشش اور بھی کی، لیکن دوبارہ بھی اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ معزز سامعین، وقت گزرتا رہا مگر کافر ابھی بھی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے۔ اب کی بار جو دوسری سازش کی گئی، اسے طبری اپنی کتاب الریاض و نظرہ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ حلب شہر یعنی شام کے چند افراد مدینہ منورہ آئے تو وہ مدینہ منورہ کے گورنر کے لیے بہت قیمتی تحائف لائے، اور گورنر کے سامنے تحائف کے ساتھ اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ روزہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسام مبارک کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی تھی۔ چنانچہ اس نے منظوری دیتے ہوئے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دے، اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں تو ان کے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ لہٰذا عشاء کی نماز کے کافی دیر بعد کسی نے باب اسلام پر دستک دی، خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا، تقریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس توڑ پھوڑ کے لیے اور کھدائی کا سامان بھی تھا، جس کی وجہ سے خادم ڈر کر سہم گیا اور ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روزہ مبارک کی طرف بڑھے، لیکن ابھی ممبر تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے سے زمین پھٹ گئی، اور یہ سب لوگ اپنے ہتھیار سمیت زمین میں دھنس گئے، جبکہ ادھر گورنر ان کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی تو گورنر نے خادم کو بلایا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا، تو خادم نے تمام واقعہ سنا دیا۔ گورنر نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔
خادم نے گورنر کو مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے تمام منظر دیکھ سکے۔ وہاں پہنچ کر جب گورنر نے زمین کو دھنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا، تم اس سارے معاملے کے بارے میں خاموش رہنا ورنہ میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ معزز سامعین، اس زمین میں جب تیسری مرتبہ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی، اس وقت سلطان نور الدین زنگی کا دور حکومت تھا۔ اس سازش کا ذکر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ لکھتے ہیں، سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش سن 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت ملک شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور راست کے سفیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، مجھے ان کی شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے۔ جیسے ہی لیٹے پھر سے آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ پھر وہی خواب دیکھا، پھر اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گیا۔ تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا، لیکن اب کی بار اس کی نیند اڑ گئی۔ سلطان بہت زیادہ بے چینی میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسی رات سلطان نے اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلا کر تمام خواب بیان کر دیا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ ابھی تک یہاں کیوں ہیں؟ میرے آقا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سارے قیمتی تحائف کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا۔ دن رات بغیر کہیں رکے سلطان نے سفر جاری رکھتے ہوئے 16ویں دن کی رات کو وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور اعلان کیا گیا کہ سلطان کی طرف سے ہر خاص و عام کو سلطان نے دعوت پر مدعو کیا ہے۔ دعوت کے بعد سلطان تحائف بھی تقسیم کریں گے۔ اس دعوت کے بعد ایک ایک شخص سلطان سے بالمشافہ ملتا اور تحائف لیتا رہا۔ اسی دوران وہ ہر شخص کو بغور دیکھتے رہے، مگر وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ چنانچہ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے، اپنا تحفہ وصول کر چکا ہے؟ جواب دیا گیا، جی حضور۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شخص مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین میں سے کسی نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور اس دعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ بتایا گیا کہ وہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 پرہیزگار باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں اور ہر ہفتہ مسجد قباء جاتے ہیں، انتہائی نیک ہیں، مہمان نواز ہیں اور وہ کسی کا دیا ہوا بھی نہیں لیتے۔ جس پر سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں سلطان کا یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی بھی تحفے یا خیرات کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور دونوں کو سلطان کے روبرو پیش کیا گیا۔ ایک جھلک ہی ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ سلطان نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور حج کے لیے آئے، اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم لوگوں نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں، جو کہ مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور ان کو ساتھ لے کر ان کے مکان میں داخل ہوا۔ سلطان مکان میں ادھر ادھر گھومتا رہا اور کچھ تلاش کرتا رہا۔ اچانک سلطان کی نظر زمین پر بچھی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے جیسے ہی چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک بڑا پتھر اور تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ دونوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے مالک نے بہت سارا مال و زر دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا۔
کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقصد روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے حاجیوں کے روپ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو مکان مل سکتا تھا حاصل کیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روزہ رسول کی جانب تھا، اور ہر صبح سرنگ کی کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں ڈال کر جنت البقیع لے جاتے اور اس مٹی کو قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا ان کی مہم آخری مراحل میں تھی کہ اسی اثناء میں پتہ نہیں سلطان کیسے مدینے پہنچ گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، ساتھ ہی حکم دیا کہ روزہ مبارک کے ارد گرد گہری خندق کھود دی جائے اور اس میں پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سلطان نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس چبوترے پر ہر وقت پاسبان موجود رہیں۔ یہ چبوترا آج بھی موجود ہے، باب جبرائیل سے داخل ہوتے وقت بائیں جانب ہے۔ اس واقعے کا ذکر بیشتر کتب میں ملتا ہے، مگر کچھ لوگ اس کو محض من گھڑت قصہ سمجھتے ہیں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے فرمان کے عین مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حفاظت فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ المائدہ آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کی دنیاوی حیات میں اور اس کے بعد بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ دلچسپ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔